بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 13۔ آج کے درس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ نمبر 2، دار الندوہ میں مشرکین کی میٹنگ۔ اور نمبر 3، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ مدینے سے آنے والے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے میں ماحول سازگار ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے رفتہ رفتہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی، اور آہستہ آہستہ چلتے گئے۔ الغرض تقریباً تمام صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے جو باقی تھے، باقی تقریباً اکثر صحابہ جو ہے وہ ہجرت فرما کے مدینہ جا چکے تھے۔ مکے کے مشرکین نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رفتہ رفتہ مدینے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کا قیام ہو رہا ہے، تو ان میں ایک بہت بڑا کوہرام مچا، غصے میں تھے، اور یہ بھی وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیادت کی تمام صفات موجود ہے، اور اگر آپ نے اسی طرح وہاں صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ اسی عزیمت اور استقامت کے ساتھ وہاں پر ہوتے رہے، تو یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی، اور انہیں اس سے اپنے لیے خطرات محسوس ہونے لگے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں دار الندوہ، جو اصل میں قصی بن کلاب کا گھر تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ مشرکین نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی جو انتہائی خطرناک تھی، کیونکہ اجتماع اس بات پر تھا اور ان کا موضوع یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شہید کیا جائے اور اس قصے کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب کے سب آئے، وہاں پر جمع ہوئے، اور اس میٹنگ کے اندر بڑے بڑے جو مختلف قبیلوں کے لوگ بھی تھے ان کو شامل کیا گیا۔ ابو جہل تھا، شیبہ تھا، عتبہ، ابو سفیان، عبد مناف اور امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سب کے سب وہاں پر اس میں جمع ہو گئے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وقت مقررہ پر یہ سب وہاں دار الندوہ پہنچے، تو ابلیس شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی صورت میں نمودار ہوا، دروازے پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، بوڑھا ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں، اور یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے، تو میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، اور اگر ممکن ہو تو میں بھی اپنی رائے دے دوں۔ چنانچہ اس کو آنے کی اجازت دی گئی، اور شیطان ابلیس بھی اس کے اندر شامل ہو گیا اس میٹنگ کے اندر، اور وہاں پر یہ مشورہ کرنے لگے۔ چنانچہ جب انہوں نے مشورہ دینا شروع کیا، تو کسی نے یہ کہا کہ مشورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے میں قید کر لیتے ہیں اور آپ کو اجازت ہی نہیں دیں گے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ آپ قید کب تک کرو گے؟ اس کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، وہ طاقتور ہے، وہ اس کو آزاد کر دیں گے۔ پھر مشورہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے سے ہی نکال دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں۔ پھر اس شیطان جو بوڑھے کی صورت میں تھا، اس نے کہا کہ اگر تم اس کو جلا وطن کر دو گے، یہ تو اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ دوسری جگہ آزادی کے ساتھ اپنے مشن پر کام کرے گا، اور اس کی زبان میں تاثیر ہے، تو لہٰذا وہ تو لوگوں کو اکٹھا کر لے گا اور پھر ایک ساتھ تم پر حملہ کر دے گا۔ ابو جہل بدبخت جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ایسے کرو، ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ دے دے، اور وہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، ان کو قتل کر دے۔ قاتل کی نشاندہی ہو ہی نہیں سکے گی، تو محمد کا خاندان دیت کس سے مانگے گا؟ اور اگر مانگے گا وہ ہم ادا کر دیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ سب خاندان شریک ہوں گے، تو کسی ایک کے اوپر بات بھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ سارا منصوبہ کر لیا۔ یہاں انہوں نے اس بات کو طے کیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام آئے آپ پر وحی لے کر، اور قرآن کی آیتیں لے کر آئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ،
جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے دارالندوہ کی میٹنگ کی خبر آپ کو سنا دی۔ آپ دوپہر کے وقت گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ، اور آپ کو ہجرت کی اجازت بھی مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ تو آپ نے دوپہر کے وقت جا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے اور ان سے کہا کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے اور تم میرے سفر کے ساتھی ہو، لہذا تم تیار رہنا، رات کے وقت ہم ہجرت کے سفر پہ نکل پڑیں گے۔ رات کا جب وقت ہوا، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ کے پاس مکے والوں کی امانتیں تھیں وہ ان کے سپرد کی اور ان سے کہا کہ آئندہ کی ہدایت دینے کے لیے کہ تم یہ ان کے حوالے کر دینا اور اس کے بعد تم بھی نکل آنا۔ کفار باہر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ پڑھی اور ان پر پھونکا اور مٹی ان کے اوپر پھینک دی تو وہ اپنے آنکھیں ملتے رہ گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مکان پر پہنچے۔ وہ انتظار میں تھے، 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کی ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق، اونٹیاں تو اس وقت روکی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے اور رات ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شمال کی جانب ہے لیکن آپ نے جنوب کی طرف سفر شروع کیا تاکہ وہ سمجھ نہیں سکے اور غار ثور میں پہنچ کے وہاں پر روپوش ہو گئے، وہاں پر محفوظ ہو گئے۔ 3 دن تک آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ مشرکین جب صبح اٹھے انہوں نے پوچھا اور دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر ہے۔ جب وہ باہر آئے ان سے پوچھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، وہ تو رات کو ہی نکل گئے تھے۔ خیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلے اور اعلان کیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ مختلف لوگ تلاش کے اندر نکلے کہ کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے، ان کو خبر ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر قیام کیا۔ 3 دن اور 3 رات آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس غار کے اندر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار میں تھے تو مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور ایک مکڑی نے آ کے باہر جالا بنا دیا اور ایک کبوتری نے آ کے اس کے اندر انڈے دے دیے۔ تو جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو بہت پرانا غار لگتا ہے کہ اس میں کوئی گیا ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی میں تھے۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، آپ خوف محسوس نہ کریں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ تو 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے رات کے وقت آتے حضرت عبد الرحمن اور آپ کو خبر بتا دیتے تھے کہ مکے والوں کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک چرواہا تھا اس سے بات کر دی تھی اور وہ آپ کو آ کے بکری کا دودھ پلا دیا کرتے تھے، وہاں پر آپ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے غار ثور میں گزاری۔ اس کے بعد مدینے کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔